نفس کیا کہے گا؟ اچھا یہ مولوی صاحب کی 10 منٹ کی بات سن کے پھر ہو گئے کہ عمل کریں گے، ہم جو محنت کر رہے تھے 40 سال سے آپ کے اوپر وہ کہاں گیا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کہیے مولوی صاحب کی بات سن کے عمل نہیں کرنے جا رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی بات کو عمل کرنے جا رہے ہیں جس کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، سمعنا واطعنا، ایمان والے کی صفت ہے، کلمہ والے کی صفت ہے، امت محمدیہ کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت ہے۔ اے اللہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، نہ آگے دیکھیں گے، نہ پیچھے دیکھیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے، نہ بائیں دیکھیں گے، نہ بڑے کو دیکھیں گے، نہ چھوٹے کو دیکھیں گے، نہ مولانا کو دیکھیں گے، نہ مفتی کو دیکھیں گے، نہ صدر کو دیکھیں گے، نہ سیکریٹری کو دیکھیں گے، نہ وارڈ ممبر کو دیکھیں گے، نہ پروفیسر کو دیکھیں گے، نہ ڈاکٹر کو دیکھیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے عمل کرنا ہے، میرے نبی نے بتا دیا ہے مجھے عمل کرنا ہے۔ دنیا مجھے مجنون کہے منظور ہے، دنیا مجھے پاگل کہے منظور ہے، دنیا مجھے دیوانہ کہے منظور ہے، دنیا مجھے ہاں پاگل کہے منظور ہے، دنیا مجھے گلی سے نکال دے منظور ہے، دنیا مجھے محلہ سے نکال دے منظور ہے، دنیا میری بزنس چھین لے منظور ہے، دنیا میری سب چیز چھین لے منظور ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، مانیں گے جو اللہ نے کہا ہے وہ مانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم۔ عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ قال احرس لسانك وليسع بيتك وابكي على خطيئتك، صل من قطعك واعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك۔ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। अन्धन्तमप्रविशन्ति असम्भूतिमुपासते तद्भूय एवते तमोय सम्भूतयामृता। एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति निह्न नास्ति किंचन तमिदं नित्यं सहस्र एष एक विरदेक एक। मुहतरम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त बहुत ही कम है और आधा घंटा घड़ी देखकर आधा घंटा गुफ्तगू होगी।
اور انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. اور یہ اس لیے کہ آج ہم آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کے ایک بڑی معزز علمی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے استاد محترم بھی ہیں. ہم آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج وہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے لوگ دیدار کے لیے ترستے ہیں اور جاتے ہیں سفر کر کے. آج حضرت ہمارے گاؤں میں آئے ہیں اور ان کا اس گاؤں میں آنا اللہ ویسا کر دے جس طریقے سے گجرات کی سرزمین پر حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جن گاؤں میں گئے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ وہاں سے بدعت و خرافات رسم و رواج کو ہٹا دیا مٹا دیا. آج ہمارے درمیان حضرت تشریف فرما ہے. اصل میں تو آج ان کی گفتگو سنیں گے. میرے بھائی ایک بات اور ہے کہ گفتگو تو کسی کی بھی سن لیں, بڑے بڑے کی سن لیں, اور الحمدللہ سن بھی رہے, سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ارے ماشاءاللہ یہ دنیا ڈیولپ کر گئی ہے, ترقی والی دنیا ہے. ہمارے ہاتھ میں جو سیٹ ہے اس کو کہتے ہیں موبائل, 4G موبائل, اسمارٹ سیٹ ہے کہ نہیں؟ یہ واقعتاً اسمارٹ ہے, ہم سر آپ سے اسمارٹ ہے. ایک سیکنڈ میں ڈالیے اس پہ تو چھوڑیے یہاں کے بڑے بڑے مولویوں کو, ہم تو قاری سدیس صاحب کا جمعہ کا خطبہ اپنے اس اتحاد میں بیٹھ کر اردو میں وہاں وہ عربی میں تقریر کر رہے ہیں اور ہم اردو میں اس کا ٹرانسلیشن سنتے ہیں. سنتے نہیں سنتے؟ اتنا ترقی یہ دنیا ہو گئی ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بڑے بڑے عالم ہیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب, حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب, حضرت مولانا طارق مسعود صاحب, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب, حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب, اور نام لے لے دنیا بھر کے بڑے بڑے اسلامک اسکالر کے. الحمدللہ ہمارے اس موبائل کے اندر سب کی تقریر موجود ہے. 164 GB ہے, بھرے پڑے. صبح اٹھتے ہیں تو گھر میں لگا دیتے ہیں, کیا بھائی برکت حاصل کرتے ہیں. جب دل کیا تو سن لیتے ہیں, کیا سننا, فلاں کو سن رہے ہیں. تو اب بتائیے کہ وہ شخص حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھے اس زمانے میں, حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب ایک کتاب پڑھ رہا تھا, لکھا ہے کہ پلین میں سفر کر رہے تھے اور جب پلین میں ان کے بازو ایک لڑکی بیٹھی تھی, امریکہ جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں مولانا؟ تو انہوں نے کہا امریکہ جا رہے ہیں. کہا کہاں سے جا رہے ہیں؟ کہا پاکستان سے. تو کہا وہاں جا کے کیا کریں گے آپ کا کیا کام ہوا؟ ارے وہ تو امریکہ ہے. تب بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں, فلسفر کی تعداد ہوا, سائنٹسٹ کی تعداد ہوا, ڈاکٹرز ہوا, ریسرچرز ہوا. یہ مولوی بیچارہ کیا کریں گے وہاں جا کر اردو دا. حضرت نے کہا اللہ نے بلایا ہے, جا رہے ہیں, اللہ کوئی کام لے لینا. تو لڑکی ہنسنے لگی. چند منٹ کے بعد کہتی آپ کا نام کیا ہوا؟ تو کہا لوگ مجھے پیر ذوالفقار کے نام سے جانتے ہیں. تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی, کہا میں وہاں کے فلاں ٹی وی کی اینکر ہوں اور میں ریسرچ کا بھی کام کرتی ہوں. کئی سال سے تلاش کر رہی تھی کہ پیر ذوالفقار کا دیدار ہو جائے. ایک عیسائی لڑکی, آج میں آپ کے بازو بیٹھی ہوں, میں سمجھ نہیں سکتا مجھے کیا ہوا. کھڑی ہو گئی. حضرت نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. کہا نہیں حضرت آپ کے بازو بیٹھ جاؤ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے بازو بیٹھ جاؤں. آج تو الحمدللہ ہم آپ کی اتنی ہمت ہے کہ مولوی صاحب کو بے دھڑک گالی دیتے ہیں. اے مولوی صاحب, امام صاحب تم ہو کیا؟ ارے میں تم امام کیا ہو, تم چپ چاپ رہو, میں جو کہوں گا وہی سننا, خبردار میرے بغیر کیا تو نکال دوں گا. آپ لوگ نہیں کرتے ہیں ایسا, اللہ والے ہیں آپ لوگ الحمدللہ, لیکن بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے میرے ماحول میں ہو, میرے گاؤں میں ایسا ہو, لیکن ہوتا ہے. سنے کہ نہیں مولوی صاحب, ارے جہیز پہ بیان نہیں کرنا, میں صدر صاحب میں جہیز لیا ہوں, آپ اگر جہیز پہ بیان کر دیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو مسجد کا صدر, مسجد کا سیکریٹری جہیز لیا ہے, آرکیسٹرا منگایا ہے, قوالی منگایا ہے, ڈانس کروایا ہے, گیت کروایا ہے, گھر میں ڈرامے کرایا ہے, گھر کی بچی جو پردے میں رہا کرتی تھی
کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, کسی نے اس کا ہاتھ نہیں دیکھا, کسی نے اس کا پیر نہیں دیکھا. آج میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے, صدر صاحب کے گھر میں, سیکریٹری صاحب کے گھر میں, پروفیسر صاحب کے گھر میں, ڈاکٹر صاحب کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. ویڈیو گرافر آیا ہے, ہماری باپردہ لڑکیوں کی پوری وہ فوٹو اتار رہا ہے ننگے پر کے ساتھ. بیوٹی پارلر سے یہ آئی ہے پورا ایک دم عجیب و غریب کپڑے پہن. امام صاحب اس پہ بات کر دیے, چھٹی کرو ان کی, چھٹی کرو ان کی. آپ لوگ نہیں ایسے, لیکن بہت سارے مسجد میں ایسا حال ہے. اللہ نہ کرے میرے یہاں ایسے نوبت آئے, ورنہ قوم قیامت کی علامت ہے. ایسے گاؤں والے لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ نہ کرے ایسی جگہ پہ ہمارے گاؤں کا آنا پڑے. اللہ نہ کرے کبھی ہمارا گاؤں اس مقام پہ کھڑا ہو. ہم میں سے کوئی فرد ایسی جگہ نہیں کھڑا ہوگا. اور الحمدللہ آپ کی تعریف تو گاہے بگاہے میں سنتا رہتا ہوں. آپ لوگ تو فرشتہ صفت انسان ہے یہاں کے. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے بارے میں سن کر جب حضرت مولانا شمیم صاحب آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو میرے بھائی, میں بات شروع نہیں کیا ابھی تو میرے بھائی, تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے سامنے وہ لڑکی بیٹھی نہیں. یہ عزت, یہ اکرام, اللہ ایسا نصیب ہم لوگ کا عطا فرما دے. اور جب ایئرپورٹ اتری ہے تو وہ لڑکی کلمہ پڑھ لی ہے. آج الحمدللہ ہم پیر ذوالفقار کا راتوں دن تقریر سنتے ہیں, مولانا طارق جمیل کا راتوں دن تقریر سنتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے کہ ان تقریروں کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کون سی تبدیلی آئی؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے دغا دینا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے رشوت لینا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے شراب پینا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے گالی گلوچ بند کر دیا؟ کیا آپس کی لڑائیاں جھگڑے بند کر دیے؟ کیا کیا تبدیلی آئی ہمارے اندر؟ اپنے گریبان میں ہر انسان جھانک کر دیکھے. جب میں جھانکتا ہوں تو کوڑا نظر آتا ہوں کہ کچھ نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے, انا اريد فعالا لا اريد قوالا, مجھے خوب کام کرنے والا انسان چاہیے, خوب بولنے والا نہیں چاہیے. اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جتنا بلوانا ہے بلوا لیجئے, کام کا کوئی مطلب نہیں ہے, سب بولنے والا ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط بول رہا ہوں. آج ہم آپ ایک آدھ گھنٹے کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, 10-20 منٹ میری بات ہوگی, پھر حضرت کی بات ہوگی. اس وقت جس جگہ بیٹھے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں سوائے آسمان کے. اللہ سے یہ عہد کر کے بیٹھے, اے ربا آج تک ہم نے کتنی تقریریں سنی لیکن عمل نہیں کیا, اور نہ عمل کی نیت سے سنا. اے اللہ آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں, آج انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی اس پہ عمل کر رہے ہیں, الحمدللہ نہیں کر رہے ہیں تو آج ہی سے ہم اس پہ عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں؟ کون کون ساتھی تیار ہے؟ تھوڑا ارے ماشاءاللہ تھوڑا سا اٹھ کے ایک مرتبہ, اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے ہمارا نام لکھ رہے ہیں. اٹھ جاؤ مرد مجاہد, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ میرے بھائی. اب جب اٹھ گئے ہیں سارے ساتھی, پیچھے والے ساتھی آگے آ جائیں, آگے آ جائے بھائی, جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے. اتنی بڑی شخصیت گفتگو کر رہے آئے ہمارے درمیان, حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے, آگے آ جاؤ میرے بھائی. اللہ والے یہاں کے نوجوان تو بڑی بات مانتے ہیں. یہاں کی نوجوانوں کی صفت ہے سمعنا و اطعنا, سنیں گے اور مانیں گے. آ جاؤ میرے نوجوان بھائیوں جو پیچھے اللہ کا واسطہ ہے, میری بات نہ سن کے اللہ کے واسطہ آ جاؤ آگے بھائی, آ جاؤ بھائی. جب آپ سامنے رہیں گے تو اللہ بات کروائیں گے. کھلا کھلا رہے گا تو لگتا ہے کیسا عجیب سا. آ جاؤ میرے بھائی, آگے 2 کرسی اور باقی. آ جاؤ میرے بھائی, 2 کرسی, آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ 2 کرسی آگے باقی. آ جاؤ. اب دیکھیں لگتا ہے کہ مجمع ہے, سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, اللہ سکینت نازل کریں گے. تو میرے بھائی جو بات کی جائے گی انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. سب ساتھی تیار ہیں؟ نفس کیا کہے گا, اچھا یہ مولوی صاحب کی 10 منٹ کی بات سن کے پھر ہو گئے کہ عمل کریں گے. ہم جو محنت کر رہے 30-40 سال صاحب کے اوپر, وہ کہا گیا ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں, آپ کہیے مولوی صاحب کی بات سن کے عمل نہیں کرنے جا رہے ہیں. جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ
محمدیہ کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت ہے، اے اللہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، نہ آگے دیکھیں گے، نہ پیچھے دیکھیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے، نہ بائیں دیکھیں گے، نہ بڑے کو دیکھیں گے، نہ چھوٹے کو دیکھیں گے، نہ مولانا کو دیکھیں گے، نہ مفتی کو دیکھیں گے، نہ صدر کو دیکھیں گے، نہ سیکریٹری کو دیکھیں گے، نہ وارڈ ممبر کو دیکھیں گے، نہ پروفیسر کو دیکھیں گے، نہ ڈاکٹر کو دیکھیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے عمل کرنا ہے، میرے نبی نے بتا دیا ہے، مجھے عمل کرنا ہے۔ دنیا مجھے مجبور ہے، منظور ہے، دنیا مجھے پاگل ہے، منظور ہے، دنیا مجھے دیوانہ ہے، منظور ہے، دنیا مجھے ہاتھ پاگل ہے، منظور ہے، دنیا مجھے گلی سے نکال دے، منظور ہے، دنیا مجھے محلہ سے نکال دے، منظور ہے، دنیا میری بزنس چھین لے، منظور ہے، دنیا میری سب چیز چھین لے، منظور ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، مانیں گے جو اللہ نے کہا ہے وہ مانیں گے۔ اسی کے اپوزٹ بھی ایک بات آئی ہوئی سنا دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کسی کلمہ والے کو اللہ اس فہرست میں کھڑا کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہزار مرتبہ ایسا نہ کرے کسی کو اس فہرست میں کھڑا کر دے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی نشانی ہے، کیا ہے؟ سمعنا وعصینا، سنیں گے نافرمانی کریں گے، آئے ہائے، سنیں گے نافرمانی کریں گے۔ یہ یہودی کی نشانی ہے، یہودی کی علامت ہے، یہودی کی پہچان ہے، سنیں گے اور نافرمانی کریں گے۔ یہودی سنا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور مسلمان سنا کرتے تھے، مانا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آیا، ایک دم دیہاتی، کچھ نہیں پتا۔ اچھا آپ ہی محمد ہیں؟ کہا جی میں محمد ہوں۔ اچھا نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے؟ کہا میں تو آپ کہہ رہے ہوں تم کرتے۔ اچھا اللہ کو کوئی اور نبی نہیں ملا؟ کہ اللہ کی مرضی۔ کہ بتاؤ کیا بتاتے ہو، بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کیا جملہ کہا؟ سب کہیے آپ نے، ایک اللہ کو مانو، کس کے کہیے آپ لوگ؟ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، جھوٹ مت بولو۔ کیا بولا؟ کس کے کہیے؟ ارے شرم کی بات نہ ہے، شادی کی محفل تھوڑی نہ جو کہا جا رہا آپ سے قبول کیجئے، تو پوچھیں گے ابو سے کہ ہاں ابو بولیے، اشارہ کیجئے قبول کرے کہ نہ کرے۔ ارے یہ تو وہ محفل ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں یہاں۔ کیا کہا؟ جھوٹ مت بولو۔ کیا کہا؟ اور تیسرا کہا دھوکہ مت دو۔ کیا کہا؟ کس کے کہیے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں معلوم ہو گئی، خوش نصیب ہے۔ یہ تین جملہ 10 سیکنڈ میں کہانی ختم۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، جھوٹ مت بولنا، دھوکہ مت دینا۔ وہ دیہاتی کہا کہ جو آپ نے جو کہا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، چل جائیے۔ جیسے ہی وہ پلٹے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، 10 منٹ نہیں ہوئے ہیں، 10 سیکنڈ نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ کیا تھا بھائی؟ نہ تہجد، نہ فرض، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ جہاد، نہ زکات، نہ حج، کچھ نہیں۔ نہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کی پیروی کیا انہوں نے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جس کو جنتی دیکھنا ہے دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ کیوں کہا معلوم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ بندہ اگر اس کی بوٹی بوٹی کر کے جانور کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ دیہاتی منظور کر لے گا، لیکن آج سے ان تینوں وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت لوٹ لی جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کے تمام چیزوں کو ویران کر دیا جائے، اس کے بیٹے کو نیزے پہ
ڈال دیا جائے، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو مار دیا جائے، یہ شخص قبول کر لے گا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ اس شخص کا سر چھیل کر اس کو کالی چونا لگا کر پوری دنیا میں گھمایا جائے، ذلیل و رسوا کیا جائے، یہ سب کچھ منظور کر لے گا، لیکن اس دین عمل کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، ایمان والو، اے کلمہ والو، اے پھلوریا والو، اے پانچوں وقت نماز پڑھنے والو، اے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے والو، اے اللہ سے کہنے والو ایاک نعبد و ایاک نستعین، راتوں دن 25 مرتبہ کہنے والو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ جب ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو کس طرح ہم شرک کرتے ہیں۔ کہیے گا مولوی صاحب یہ کیا کہہ دیا، ہم کہاں مشرک ہیں؟ ہاں بھائی ہم بھی۔ ڈاکٹر صاحب بچی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے بچانے کے لیے، بس آپ ہی بچانے کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، میرے بچوں کو بچا لیجیے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ کہ ڈاکٹر بچائے گا، اس کی ہمت سے بچا لے گا، وہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتا، وہ تو اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اور اس کی مشینوں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ شفا دے گا تو شفا ملے گی، شفا نہیں دے گا تو نہیں ملے گی۔ تو چاہیے تو تھا ہمیں یہ کہ ہم پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے تو شفا دے دے، پھر جاتے ڈاکٹر کے پاس اور کہتے اللہ میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آج ہم آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، رگ رگ میں کھٹی کھٹی میں جھوٹ بیٹھ گیا ہمارے۔ اگر آج ہمارے درمیان کوئی شخص جھوٹ نہ بولے تو وہ بیمار ہو جائے گا، ہاسپٹلائز ہو جائے گا، کہے گا یہ ہاسپٹل کیوں چلا گیا؟ تو کہے گا آج دن بھر میں یہ شخص ایک مرتبہ جھوٹ نہیں بولا اس لیے بیمار ہو گیا۔ بزنس مین کہتا ہے کہ بغیر جھوٹ کے بزنس کیسے ہوگی مولانا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر وقت ہر لمحہ ہر انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ موبائل کی دنیا تو اور جھوٹی بنا دیا ہمیں، ابھی گھر میں ہی ہے، کہاں پہنچے بھائی؟ وقت ہو گیا، بس راستے میں ہوں، جام میں ہوں۔ نعوذ باللہ، اتنا آسان ہو گیا جھوٹ بولنا، اتنا آسان ہو گیا جھوٹ بولنا ہمارے لیے، دھوکہ دینا ہمارا پیشہ بن گیا۔ باپ بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے، دوست دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، صدر سیکریٹری ممبران امام کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک گاؤں میں رہنے والے بھائی بن کر رہنے والے، دوست بن کر رہنے والے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، چند روپیوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، چند زمین کے ٹکڑوں کے خاطر دھوکہ دے رہا ہے نہیں؟ پیشہ بن گیا، یہ ہمارا پیشہ بن گیا۔ ایک ایس پی صاحب کلمہ پڑھے بنارس میں، چند دن کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے، لوگ معلوم کیا ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا میں کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی بزنس کو سیٹ اپ کر کے ایک کلمہ والے بھائی کے ساتھ بزنس کیا، اور چند دنوں کے بعد وہ میرا 10 کروڑ روپیہ لے کے اڑ گیا۔ کیا اسلام اسی کا نام؟ یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو میرے بھائی، آج یہ چیز ہمارے رگ رگ میں، گھر گھر میں یہ چیز بسی ہوئی ہے، بچے بچے بوڑھے بوڑھے سب میں بسی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ کیا تقریر سن لیں گے تو ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پوری دنیا کے بڑے بڑے عالموں کو بلا لو، ایک ساتھ بیٹھے رہو، راتوں دن بیان سنو، کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ لیکن تبدیلی کب ہوگی؟ جب آج جس طرح بیٹھے ہیں، عہد کر کے بیٹھے، کمر باندھ کر بیٹھے، اللہ سے وعدہ کر کے بیٹھے، شیطان سے وعدہ کر کے بیٹھے، ابلیس سے وعدہ کر کے بیٹھے، اے ابلیس، اے شیطان، آج میں تیری کمر کو توڑوں گا، اللہ کے حکم کو مانوں گا، چاہے نقصان ہو جائے فائدہ، آج سے میں جھوٹ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں۔ اور اللہ سے یہ کہیں گے اللہ میں تو کمزور بندہ ہوں،
میں تو بے بس بندہ ہوں، شیطان مجھے گھیرے رکھا ہے، یہ دنیا کی چمک دمک مجھے گھیر رکھی ہے۔ اے اللہ تو مجھے ہمت اور حوصلہ دے کہ میری گردن کٹ جائے منظور ہے، میرا گھر اجڑ جائے منظور ہے، لیکن آج سے میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں دھوکہ نہیں دوں گا، آج سے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزاروں گا تو کامیاب ہے۔ کتنے لوگ تیار ہیں آپ میں سے بتائیے تو، ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ یقین جانے میرے بھائی، بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں، اگر ایک بات ہم سن لیے اور اس ایک بات کو ماننے والے بن گئے، اللہ ہماری دنیا کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل، میدان میں جانے سے ڈرے، مقابلہ کرنے سے ڈرے، شرک و کفر کا، حق و باطل کے معرکہ میں وہ جانے سے ڈرے، حق بات کہنے سے ڈرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس بات کو مانتا ہے موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، یہ جو ہے کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے، بٹ اٹ میں بھی، لیکن یہ ہو سکتا ہے چونکہ انسان ہے، یہ ہو سکتا ہے، 1% کا 1000 ٹکڑا بنا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان بزدل ہو جائے، لیکن نہیں ہونے کے علاوہ۔ تو کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل، جو پیسہ آیا وہ میرے باپ کا، میری محنت کا، گھر میں کما کر رکھو، تجوری میں اور بینک میں بند کر کے رکھو، میرا بھائی مر رہا ہو، میری بہن مر رہی ہو، میرا پڑوسی بھوکا ہو، میرا دوست بھوکا ہو، کوئی مطلب نہیں پڑتا، یہ پیسے تو میرے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں، ایسا نہیں، پڑوسی کا، دوست کا، رشتہ دار کا سب حق رکھو۔ تو کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اٹ میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا کہ کچھ مسلمانوں کے اندر مخالفت آ جائے۔ تو کہا اللہ کے نبی کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میرے بھائی، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں؟ منافقی علامت ہے، یہ منافقی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور کیا سوال کیا پوچھ گئے؟ بھائی یہاں دیکھیے، آپ لوگ ادھر دیکھیے، اور چند منٹ کے لیے آئے ہیں۔ کیا سوال کیا معلوم ہے؟ یا رسول اللہ ما نجات المؤمن، اے اللہ کے نبی ایمان والوں کی نجات کیسے ہوگی؟ ایمان والوں، کافروں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، دنیا والوں کی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، اس کی نہیں، ایمان والوں کی نجات کیسے ہوگی؟ عجیب سوال۔ آج تک لوگ کہتے ہیں ٹھوٹا کار کے ہم جنت میں جائیں گے ہی کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا، کہتے نہیں کہتے؟ دادا کا گھر ہے جائیں گے، شراب پیے تو، جھوٹ بولے تو، مسجد کو دو ٹکڑے کروا دیے تو، گھر میں میاں بیوی کو طلاق دلوا دیے تو، بھائی بہن کو لڑائی کروا دیے تو، بہن کی زمین ہڑپ لیے تو، اور وارڈ ممبر، سرپنچ اور مکھیا بن کر لوگوں پہ ظلم کیے تو، ہر گھر کے اندر فرعون بن کر لوگوں کو دبائے تو، ہم جنت تو جائیں گے، پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے نہیں کہتے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما نجات المؤمن، ایمان والوں کی نجات کیسے ہوگی؟ یہ سوال کا جواب اللہ کے نبی نے دیا جو 7 جملوں میں ہے، کئی گھنٹوں کی بات ہے اس پہ، لیکن میں صرف ایک بات چند منٹوں میں ختم کر دوں گا، چونکہ اس وقت جو حضرت ہمارے درمیان ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کی چند منٹ کی بات ہمیں بھی اور آپ کو سننے کا موقع مل جائے۔ کیا بتایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو پہلی چیز، پہلی شرط ایمان والے کی یہ ہے احرص لسانک، زبان پہ بریک لگا لو، پاورفل بریک لگا لو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان والوں کی نجات خوب روزے پڑھو، خوب حج کرو، خوب زکات دو، خوب نفلی روزے رکھو، خوب صدقہ کرو، خوب نہیں،
کچھ نہیں گنایا. احرص لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، بند رکھو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا یا معاذ، اور زبان پکڑا اس طرح، کہا یہی تجھے جنت لے جائے گی اور جہنم لے جائے گی. یہی تجھے جنت لے جائے گی، جنت لے جائے گی. اس زبان کا استعمال اگر ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ پڑھنے میں لگائیں گے تو راتوں دن ہم کام کر رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ہر وقت ہمیں ثواب ملتا رہے گا. لیکن جب اسی زبان سے ہم کسی کی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، دھوکہ دیں گے، اسی زبان سے کسی کے دل کو توڑیں گے، میرے بھائی ہم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا میرے بھائی. آج اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، کس کے لیے؟ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو توڑنے کے لیے، تو پوری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، جھوٹا ہو، غیبت کرنے والا ہو، لاکھوں کروڑوں برائیاں اس کے اندر بڑی پڑی ہو، کوئی اس سے ملنا نہ چاہتا ہو، اس کا چہرہ نہ دیکھنا چاہتا ہو، وہ شخص بھی جوش میں آئے گا، کہے گا شہید ہونے کو تیار ہو، لیکن چلو اس کو بچانے کے لیے. ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان ایمان والا ایک ایمان والے کے دل کو توڑتا ہے تو اللہ کو بیت اللہ کے ٹوٹنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اے کلمہ والوں، ایک صبح اٹھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، ذرا گریبان میں جھانکے کہ صبح سے شام تک کتنوں کا دل توڑتے ہیں، کتنوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں تنزیہ جملے، غیبت، تکلیف، جھوٹ، کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. میں اپنے گاؤں میں ایک صاحب پہ محنت کیا، پوری زندگی شراب پیے ہو، محنت کیا، وہ نمازی بن گئے. جب دوسرے سفر میں گیا تو پھر بے نمازی بیچارے، ایک نمبر کے شرابی تھی. ہم نے کہا چچا کیا ہو گیا؟ کہا اب میرے گھر پہ بھی مت آنا، مولانا بہت عزت کرتا لیکن اب آئیے گا تو آپ کا گریبان پکڑ کے میں باہر پھینک دوں گا. بعد میں پھر گیا، چچا کیوں ایسا کہتا؟ مجھے بہت تکلیف ہوئی، 6 مہینہ نماز پڑھ کے چھوڑ دیا تھا. میں نے چچا یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں کیا؟ آپ نے توبہ کر لیا تھا. کہا بیٹا میں شرابی تھا تو بہت عزت سے تھا، جب نمازی بن گیا، جب نماز پڑھ کے آتا تھا تو ہر بڑبا کہتا تھا دیکھیں نا 100 گو بلی، 100 گو چوہا کھا کے بلی چلی حج کرنے کا. اب توبہ کر لیا، دیندار بن گئی، ٹوپی لے کے چل رہا. یہ طنز سنتے سنتے میں سوچا کہ اب نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں، جس حالت میں تھا اسی جگہ ٹھیک ہو. یہ آج ہماری حالت ہے. ہمارے درمیان کو یہ کہیں گے میں شادی میں جہیز نہیں لوں گا، میں شادی میں ناچ گانا ڈانس نہیں ہونے دوں گا، میں شادی میں گیت نہیں ہونے دوں گا، میں شادی میں ویڈیو نہیں ہونے دوں گا، میں شادی میں باراتی نہیں لے کے جاؤں گا، میں شادی 4 آدمی کے ساتھ کروں گا، میں شادی مسجد میں کروں گا، میں شادی سنت کے مطابق کروں گا. تو باپ، ماں، چچا، پھوپھا، خالو، رشتہ دار، سب کہیں گے اچھا دنیا میں تم یہ کو مسلمان آ گئے ہو. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بڑکا بڑکا مولوی کو دیکھا تم بڑکا دیندار آ گئے ہو. آئے ہائے اس قوم کو کیا ہو گیا. ہمیں تو مبارکبادی دینی چاہیے تھا. اے نوجوان تو اس زمانے کا بہادر ہے، شیر ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد جس نے کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ کوئی انسان اگر چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آج تک پوری دنیا جہیز لے رہی ہے، لڑکیاں مر رہی ہے، تم ایسے وقت میں سنت کے مطابق شادی کر رہے ہو. آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ میں تمہیں بازار پہ اسٹیج لگا کر ہار پہناؤں. یہ ہے ایمان والے کا شیر، یہ ہے ایمان والے کی طاقت. تو سب لوگ اسے شرمندہ کر رہے ہیں، کبھی تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں. یہ بیان کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. میں تحریک چلایا تھا لیکن جب میری شادی ہوئی نا تو میری ہوا نکل گئی. اس وقت مجھے بھی معلوم چلا کہ نہ چلانا تو بڑا آسان، گھر پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. مجبوراً مجھے گھر میں کہنا پڑا کہ سمجھیے کہ بیٹا مر گیا آپ کا، جہاں ہوگا شادی کرنا. تب جا کے کنٹرول میں آیا معاملہ. تو آج سے یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اگر کوئی سنت و شریعت پہ عمل کریں گے تو ہم حوصلہ افزائی کریں گے.
حوصلہ توڑیں گے نہیں اس کا. انشاءاللہ تیار ہیں؟ آج سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. انشاءاللہ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو. ماشاءاللہ آج سے یہ وعدہ کرے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. آج سے یہ وعدہ کرے اللہ ہم مجرم, ہم گناہگار, ہم پاپی, بہت بڑے پاپی, لیکن آج سے وعدہ کرتے ہیں اے ربا تو مجھے معاف کر دے, آج سے میں کبھی کسی کا دل نہیں توڑوں گا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. انشاءاللہ عہد کرتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون کرتے ہیں؟ ہاتھ کھائیے. ماشاءاللہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی معلوم ہے. انشاءاللہ اللہ اس گاؤں کو مدینے کی طرف انشاءاللہ ضرور گلزار بنا دے گا, چونکہ یہاں کے گاؤں والا یہ عہد کر لیا ہے, اللہ اپنی رحمت کی بارش کر دے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند لمحہ میرے بھائی, چند لمحہ حضرت مفتی صاحب گفتگو کریں گے. دل, دماغ, آنکھ, کان سب کو ایک جگہ رکھ کے سنیں. جب نماز پڑھتا ہے انسان, اب مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے گا تو باہر کھڑے ہو جائیے, تجربہ کیجئے. میں کیا ہوا کہ آج امام صاحب کون سا سورہ پڑھائے ہیں, وہ سورہ جو پڑھے امام صاحب کون سی پڑھے, یادیں نہیں ہے, پیٹ میں تو ہے لیکن یادیں نہیں ہیں. ارے دوسرا آیا کون سا, چاچا لگتا ہے قل واللہ پڑھائے اور اس سے آگے والا یاد چھوٹ گیا ہے, دھیان نہیں تھا. پوری مسجد کے 1000 آدمی سے پوچھئے کوئی نہ بتائیں گے. کیا مطلب؟ مسجد میں جسم تو موجود ہے, دماغ دکان پہ ہے, دماغ مکان پہ ہے, دماغ کھیت میں, دماغ واٹس اپ پہ فیس بک پہ چل رہا ہے, دماغ کرکٹ میں چل رہا ہے, دماغ فٹ بال پہ چل رہا ہے. تو اب یہاں سے جائیں گے کل ماشاءاللہ پھلوریہ میں باپ رہا جلسہ ہوا, مولی صاحب شروانی پر کو کیا بتاوے, باپ رے باپ, ارے کیا بولے, ارے بولے کیا چھوڑیے مت, باپ اللہ اکبر, کیا بتاوے, ارے کچھ تو بتاو, ارے کیا بتاوے بھائی, ان کی بات آج تک نہیں سنے تیسی بات, آج تک نہیں سنے تیسی تک. اللہ سبحان اللہ, ارے کیا ہوا 10 منٹ پوچھے گا لیکن کیا بتاوے تک رہ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بس بات سن لیے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیے ہیں. مولی صاحب ہمارے یہاں جلسہ یہ تورے بلے با نمبر دو, یہ حال ہے. مفتی صاحب آپ کی بات نمبر دے رہی ہے, مولانا ضرور بلائیں گے آپ کو. اللہ کی قسم مجھے ایسا نہیں چاہیے میرے بھائی, میں مقرر بن کے گھومنا نہیں چاہتا ہوں, ایک آدمی عمل کرنے والا بن جائے, میدان محشر میں کھڑا ہوں گا, اے اللہ حضرت مفتی صاحب نے مجھے علم دیا تھا, میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا, گلی گلی گھوم کر, ہر چرچ میں, ہر مندر میں, ہر مسجد میں گھوم کر میں اپنی گفتگو سنایا تھا. یہ چند لوگ ہیں جو مان لیے تھے, ان کے بھائی بیڑا پار کر دے, میرا بھی بیڑا پار کر دے. تو اب جب کل چائے پینے جائیے گا صبح میں, لوگ کہے گا کیا سنایا تھا, تو کیا کہیے گا, اوہ بہت بڑی بات نہیں میرے بھائی, کہیے ماشاءاللہ یہ سنائے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. سب کہیے تب نہ یاد رہے گا. کہیے ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے, دل نہیں توڑنا ہے. دل نہیں توڑنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی, جب تک اسلام کا حکم, اگر کوئی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے تب تک دل تک جانو توڑ دیا, ہٹ جائیے. اور اس کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. 5 چیز بتائیں, یاد رہے گا, سینے میں لکھ لیجئے, یاد بھولنے کا ڈر ہو تو کاپی میں لکھ لیجئے, اپنی دیوار پہ ٹانگ دیجئے, اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا اس پہ عمل کرنا, یہ ہماری زندگی کے لیے, تبدیلی کے لیے, قوم و ملت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.